کہتے ہیں دوستی جتنی پرانی ہوتی جائے وہ دل کے اتنے زیادہ قریب ہوتی جاتی ہے۔ وہ میری 5ویں کلاس سے دوست تھی۔ تب سے ہماری دوستی گہری ہوتی چلی گئی۔ نہ صرف وہ بلکہ اس کی امی بھی میری امی کی بہت اچھی سہیلی بن گئی۔ اکثر ہمارے گھر آیا کرتی تھیں۔ نمرا اکثر میرے گھر میں پورا دن کھیلا کرتی تھی، مگر گھر میں کوئی فنکشن ہوتا تو وہ رات بھی یہیں رک جاتی۔ اتنی گہری دوستی ہو گئی تھی کہ ہم دونوں سہیلیاں کم اور بہنیں زیادہ لگتی تھیں۔ میں اسے اپنی ہر چیز شیئر کرتی تھی۔ بچپن تو ساتھ گزرا ہی تھا، جوان بھی ہم ساتھ ہی ہوئیں۔ میں اکثر نمرا سے کہتی تھی کہ ہم شادی بھی ایک ہی گھر میں کریں گے، یا پھر کوئی ایسا لڑکا ڈھونڈیں گے جو ایک ہی شہر میں ہو۔ نمرا کی امی بھی میری امی سے اکثر یہی کہا کرتی تھی کہ بہن، لگتا ہے ان دونوں کی شادی ایک ہی گھر میں کرنی پڑے گی، ورنہ اگر ان دونوں کو الگ کر دیا تو یہ دونوں ایک دوسرے کے بنا خوش نہیں رہ سکیں گے۔ اور میری امی اس بات کو سن کر ہنس دیا کرتی تھی۔ میرے ابو کو بھی ہماری محبت کا خوب اندازہ تھا۔ جب بھی میرے لیے کوئی سامان لینے جاتے یا کپڑے لینے جاتے تو نمرا کے لیے وہی سب لیتے جو میرے لیے لیتے۔ میرا نام سدرا ہے اور میں سیالکوٹ میں رہتی ہوں۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں، مگر نمرا میری بہن بن گئی تھی، جو شاید اپنوں سے بھی بڑھ کر تھی۔ میں ایک بہت ہی مذہبی خاندان سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہوں۔ میرے ابو دیندار اور نہایت نیک انسان ہیں۔ ابو کی کریانے کی ایک چھوٹی سی دکان تھی، جس سے گھر کا خرچہ اچھا چل جاتا تھا۔ میری امی ہاؤس وائف ہیں، وہ بھی ایک نہایت ہی شریف اور نیک عورت ہیں۔ صوم و صلات کی پابند نہایت سگھڑ عورت ہیں۔ میں نمرا کے گھر بہت کم جاتی تھی، مگر نمرا اپنے والدین کے بغیر ہی اکثر میرے گھر رہنے آ جاتی تھی۔ ہم دونوں نے میٹرک اور FSC ساتھ کیا، مگر میں پڑھائی میں نمرا سے زیادہ اچھی تھی۔ نمرا اپنے موڈ کے حساب سے پڑھائی کرتی تھی، اس لیے اکثر وہ کلاس سے پیچھے رہ جاتی تھی۔ میں اکثر پڑھائی میں اس کی مدد کرتی تھی۔ نمرا کی ایک عادت تھی، وہ مجھے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتی تھی، مگر وہ خود دوست بنانے میں ماہر تھی۔ وہ جس کے ساتھ بیٹھتی اس کو اپنا گرویدہ بنا لیتی تھی، مگر کوئی لڑکی مجھ سے دوستی کرنا چاہتی یا مجھ سے ہلکی سی بات بھی کر لیتی تو وہ فوراً ناراض ہو کر منہ پھلا لیتی تھی۔ مجھے نمرا کی یہ عادت بالکل پسند نہیں تھی۔ اکثر اس عادت پر ہماری گھنٹوں بحث ہو جاتی۔ FSC کے بعد یونیورسٹی جانے کا وقت آیا تو ہم دونوں نے ایک ہی یونیورسٹی سلیکٹ کی۔ وہاں جا کر بھی نمرا کا ایک ہی برتاؤ تھا۔ ویسے تو میں اور نمرا ہم دونوں ہر لحاظ سے ایک جیسے نظر آتی تھیں، مگر کسی کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کے خیالات مجھ سے بہت مختلف ہیں۔ اس کی نیچر بھی مجھ سے کافی مختلف ہے۔ اس بات کا اندازہ مجھے بھی بہت بعد میں ہوا۔ ایک ایک لمحہ اس کے ساتھ گزارنے کے بعد بھی مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ اس کی نیچر مجھ سے کتنی مختلف ہے۔ میں ایک بہت ہی سادہ مزاج لڑکی تھی، مگر نمرا ایسی نہیں تھی۔ یونیورسٹی جا کر تو اس کے رنگ ڈھنگ ہی بدلنے لگے۔ میں اپنی تعلیم کو لے کر اتنی سنجیدہ تھی کہ اس بات کو اکثر اگنور کر دیتی تھی کہ نمرا کسی ایکٹیویٹیز میں حصہ لے رہی ہے۔ وہ یونیورسٹی میں ہونے والی ہر ایکٹیویٹی میں حصہ لیتی تھی، اور مجھے بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا، کیونکہ ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا اچھی عادت ہوتی ہے۔ میں بھی اس کے لیے خوش تھی کہ چلو وہ خوش ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے رازدار تھیں۔ کلاس کے 4 گروپس بنائے گئے اور ہمارے گروپ میں 4 لڑکیاں اور 3 لڑکے تھے۔ ویسے تو میں نے بھی کبھی نوٹ نہیں کیا تھا کہ نمرا نے کسی لڑکے کی طرف زیادہ توجہ کی ہو، ہاں، مگر وہ دوستیاں بنانے میں کافی ماہر تھی۔ مجھے بھی یہ سب نارمل ہی لگتا تھا، اور میں خود ایک ایسی لڑکی تھی جس نے کبھی کسی لڑکے کی طرف زیادہ انٹرسٹ نہیں لیا۔
اور نہ ہی کبھی کسی کو اس نظر سے دیکھا تھا کہ اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوتی۔ میرا مقصد شروع سے ہی تعلیم تھا، مگر محبت پر کسی کا بس تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ اب یہ کون جانے کہ کس کو کب، کہاں اور کیوں محبت ہو رہی ہے، اور نہ ہی کوئی انسان محبت کو جان بوجھ کر اور سوچ سمجھ کر کرتا ہے۔ ہمارے گروپ میں جو 3 لڑکے تھے، ان میں سے ایک نہایت ہی لائق اور سوبر سا لڑکا تھا۔ اس کی جھکی اور ادب سے بھری نگاہیں، اس کا صرف تعلیم میں توجہ لینا اور نہایت سادہ مزاج ہونا مجھے بھا گیا تھا۔ گروپ میں کوئی بھی تعلیمی مسئلہ ہوتا تھا تو اس کو ہم دونوں مل کر ہی حل کرتے تھے۔ کلاس میں میرا اور اس کا وقت سب سے زیادہ گزرتا تھا، کیونکہ ہم دونوں ہی کتابی کیڑا تھے۔ اس طرح سے رفتہ رفتہ وہ مجھے اچھا لگنے لگا، اور کہیں نہ کہیں وہ بھی مجھے پسند کرنے لگا تھا۔ یونیورسٹی کے پہلے 6 مہینے تو بہت اچھے گزرے، مگر پھر نمرا نے آہستہ آہستہ ہاتھ چھڑانا شروع کر دیا۔ وہ اب کلاس میں کم توجہ اور ایکٹیویٹیز میں زیادہ حصہ لینے لگی تھی۔ اس نے اپنی بہت ساری نئی فرینڈز بنا لی تھی۔ اکثر یونیورسٹی بنک کر کے ان کے ساتھ گھومنے جاتی یا کسی اچھی جگہ کھانا کھانے جاتی، اور گھر پر ہمیشہ یہی جھوٹ بولتی کہ میں سدرا کے گھر ہوں۔ میں بھی اس کے جھوٹ کو چھپانے کے لیے ہمیشہ اس کا ساتھ دیتی، مگر میں اسے اکثر سمجھایا کرتی تھی، مگر وہ اپنی مرضی کی مالک تھی، جو دل میں آتا تھا وہی کرتی تھی۔ یونیورسٹی کے اساتذہ ہوں یا اسٹوڈنٹس، سب میری تعریف کرتے تھے اور سب مجھ سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ میں اور نمرا بہنیں ہیں، مگر دونوں کس قدر ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اساتذہ اکثر مجھے سمجھایا کرتے تھے کہ میں نمرا کو سمجھایا کروں، مگر وہ میرے سمجھانے پر چڑ جایا کرتی تھی۔ میں بھی یہ سوچ کر چپ کر جاتی تھی کہ شاید وہ ابھی بچی ہے، وقت آنے پر سب سمجھ جائے گی۔ وہ غصے کی بہت تیز تھی، یونیورسٹی میں اکثر اس کی لڑائی ہو جاتی تھی، پھر میں اور سارے مل کر اس مسئلے کو حل کرتے تھے۔ تقریباً 8 ماہ گزرنے کے بعد سارم نے مجھے اپنے دل کی بات بتائی۔ اس نے ڈھکے چھپے لفظوں میں اپنی محبت کا اظہار کیا، اور میں نے بھی ڈھکے چھپے لفظوں میں ہاں کر دیا، اور یہ سلسلہ ایسے چل پڑا کہ ہم نے اپنی محبت کا اپنے آپ سے بھی تذکرہ نہ کیا۔ جب 2 مہینے گزر گئے تو سارم نے مجھ سے کھل کے بات کی، اور اس نے مجھ سے کہا کہ اگر میری اجازت ہے تو وہ اپنے گھر والوں کو میرے لیے منائے۔ میں نے بھی اس سے کہہ دیا کہ جیسے تمہاری مرضی۔ تقریباً 1 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد میں نے نمرا کو اپنی محبت کے بارے میں بتایا۔ میری بات سن کر پہلے تو نمرا بہت حیران ہوئی، پھر اس نے خوشی کا اظہار بھی کیا۔ میں نے اس کی رائے کے بارے میں پوچھا تو اس نے اچھے خیالات کا اظہار کیا۔ اب میں اور بھی زیادہ خوش تھی، کیونکہ میرے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ ہر وقت اس ٹینشن میں تھی کہ نمرا کو کیسے بتاؤں اور میرے بتانے پر اس کا کیا ری ایکشن ہوگا، مگر نمرا اب سب جان چکی تھی، اور اس کا ری ایکشن بھی بہت اچھا تھا۔ عام لوگوں کی طرح یہ نوبت کبھی بھی نہیں آئی کہ میں اور سارم ایک دوسرے سے چھپ کر ملتے یا کسی ریسٹورانٹ پر ملتے یا اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے ایک دوسرے کو تحائف بھیجتے۔ نہ تو سارم نے کبھی اس بات کی ڈیمانڈ کی اور نہ ہی میں نے کبھی اس بارے میں سوچا۔ ہماری ایک پاکیزہ محبت تھی۔ ہم نے ایک دوسرے کو شادی کے لیے چنا تھا، نہ کہ ہمارا مقصد ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاری تھا۔ ہمارے درمیان جو بھی بات ہوتی وہ نمرا کو پتہ ہوتی تھی۔ سارم نے اپنے گھر والوں سے میرے رشتے کی بات کی تو وہ لوگ فوراً مان گئے، کیونکہ انہیں اپنے بیٹے کی محبت عزیز تھی اور انہوں نے اپنے بیٹے کی ہی پسند پر چھوڑا ہوا تھا۔ سارم بھی اپنے گھر میں میری طرح اپنے والدین کا اکلوتا تھا۔ انہوں نے سارم سے کہا کہ تم جب چاہو گے ہم اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں گے، مگر اب دیر میری طرف سے تھی۔ مجھے اپنے گھر والوں کو بتانا تھا۔ میں نے سارم سے تھوڑا ٹائم مانگا اور اسے کہا کہ میں اپنی امی سے بات کر لوں، پھر میری امی ابو سے بات کریں گی۔ اگر میرے والدین رضامندی ظاہر کرتے ہیں تو تم میرے گھر رشتہ لے کر آنا،
کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مسئلہ ہو جائے۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہارے گھر والوں کو کوئی زحمت اٹھانی پڑے یا کوئی شرمندگی ہو۔ میں بس موقع کے انتظار میں ہی تھی کہ کوئی اچھا سا موقع دیکھ کر میں چاہتی تھی کہ میں اپنی امی سے بات کروں۔ ابھی میں نے بات کرنی ہی تھی کہ نمرا نے پہلے ہی میری امی کے کانوں میں سب کچھ ڈال دیا تھا۔ میری محبت کی کہانیاں بڑھا چڑھا کر جھوٹ کا تڑکا لگا کر بیان کی۔ جب وہ یہ سب کچھ بتا رہی تھی تو میرے ابو وہیں کھڑے سن رہے تھے۔ شاید اسے معلوم تھا کہ میرے ابو بھی یہ سب سن رہے ہیں، مگر میری امی ابو نے اس بات کو لائلم رکھا۔ بس وہ اس انتظار میں تھے کہ میں خود انہیں یہ سب بتاؤں، اور انہیں مجھ پر غصہ بھی بہت تھا۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں کچھ بتاتی، اور جیسا کہ میں موقع کی تلاش میں تھی، اسی دوران گھر کے حالات کچھ عجیب سے ہو گئے تھے۔ امی ابو کی مصروفیت بھی بڑھ گئی تھی اور میری بھی مصروفیت بڑھ گئی تھی۔ میرے ایگزامز آ گئے تھے اور ابو کی کسی کزن کی فوتگی ہو گئی تو امی ابو وہاں مصروف ہو گئے۔ مگر میں اس بات سے حیران تھی کہ پورے 2 ہفتے ہو گئے تھے نمرا ہمارے گھر نہیں آئی، اور نہ اس نے مجھے کوئی کال یا میسج کیا۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ نمرا کبھی صرف 2 دن کے لیے نہ آئی ہو، مگر اتنے دن ہو گئے وہ کیوں نہیں آئی؟ میں خود بھی بہت حیران تھی۔ آخر میں نے اسے کال کی اور اس سے پوچھا تو اس نے بیمار ہونے کا بہانہ کر دیا۔ پھر میں نے نمرا کی امی سے بھی پوچھا، مگر انہوں نے یہ کہا کہ نمرا بیمار نہیں ہے۔ تو یہ سب سن کر میں بہت حیران ہوئی کہ آخر نمرا نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا۔ اس کی امی بھی حیران تھیں کہ آخر کیا وجہ تھی کہ وہ میرے گھر نہیں جا رہی، اور نہ ہی اس نے کوئی وجہ بتائی، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے چھپ رہی ہے۔ خیر، جب امی ابو بھی مصروفیت سے فارغ ہوئے تو امی نے مجھ سے پوچھا کہ اگر تمہیں کوئی لڑکا پسند ہے تو مجھے بتاؤ۔ پہلے تو میں ان کی بات سن کر چپ ہو گئی، مگر پھر میں نے سوچا کہ شاید یہی اچھا موقع ہے۔ اب اگر شادی کی بات امی نے خود چھیڑ ہی دی ہے تو کیوں نہ میں بھی اپنی پسندیدگی کا اظہار کروں۔ آخر میں نے ہمت کی اور ایک رات امی سے بات کی۔ میں نے انہیں سارم کے بارے میں بتایا۔ پہلے تو وہ میری باتیں سنتی رہیں، مگر پھر امی نے مجھے بتایا کہ وہ اس بارے میں پہلے سے جانتے ہیں۔ انہوں نے مجھے سمجھانا شروع کر دیا کہ بیٹا، تم کیسے ایک غریب انسان کے ساتھ زندگی بسر کرو گی؟ ہم نے تمہیں ایسا لائف سٹائل تو نہیں دیا، اور نہ تم ایسی زندگی ڈیزرو کرتی ہو۔ کیا تم گزارا کر لو گی؟ تمہارے ابو شاید مان جائیں، لیکن میں کبھی بھی اس کے لیے رضامند نہیں ہوں گی۔ دیکھو بیٹا، تم میری ایک ہی بیٹی ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ میں تمہاری شادی بہت دھوم دھام سے کروں۔ اپنے دل کے سارے ارمان پورا کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم ایک ایسے گھر میں جاؤ جہاں تمہیں سکون ہی سکون میسر ہو، زندگی میں کبھی بھی کوئی تکلیف نہ ہو، کیونکہ اگر تمہیں کوئی تکلیف ہوئی تو مجھے تکلیف ہوگی، اور میرا نہیں خیال کہ تمہارے ابو بھی اس بات کو مانیں گے۔ ہمارے کیسے کیسے ارمان ہیں تمہاری شادی کو لے کر، اور تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ ایک غریب سے انسان کو اپنی زندگی میں شامل کرو گی؟ امی، آپ کو کس نے کہا کہ سارم ایک غریب انسان ہے؟ وہ کلاس کا ٹاپر لڑکا ہے۔ ہماری فیملی کی طرح اس کی فیملی بھی عزت دار خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ ان کا لائف سٹائل بھی ایسا ہی ہے جیسے ہمارا ہے۔ وہ بھی اپنے ماں باپ کا اکلوتا ہے۔ جس طرح سے آپ نے میرے بارے میں اچھا سوچا ہوا ہے، اس کے ماں باپ نے بھی اس کے بارے میں بہت کچھ سوچا ہوا ہوگا۔ اگر اس کے ماں باپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ تقریباً 1 سال ہونے کو آیا ہے۔ میں اس کو پرکھ رہی ہوں۔ مجھے جیسا انسان چاہیے تھا وہ بالکل ویسا ہی ہے۔ وہ ایک نہایت ہی شریف اور خوددار لڑکا ہے۔ وہ میری بہت عزت کرتا ہے۔ اس نے کبھی بھی مجھ سے کوئی غلط ڈیمانڈ نہیں کی۔ آپ دل میں کوئی خدشہ لے کر نہ آئیں اور ابو کو بھی اس بارے میں بات کریں۔ ابو کو رشتے کے لیے منانا آپ کا کام ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ میری پسند کو انکار نہیں کریں گے۔ ابو نے کبھی میری کوئی بات نہیں ٹالی اور نہ ہی کبھی میری کوئی خواہش کو رد کیا ہے۔ اب زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ لینے جا رہی ہوں، مجھے آپ دونوں کی رضامندی چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ خوشی خوشی یہ رشتہ قبول کریں۔ اگر آپ کو کسی قسم کا خوف ہے تو آپ سارم سے پہلے مل سکتے ہیں، اسے بلا کر اس سے بات کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ابو سے بات کروں گی، پھر ان کا جو جواب ہوگا وہ میں تمہیں بتاؤں گی۔ امی پلیز،
آپ ابو سے بات کریں، ان کو سمجھائیں، اگر انہیں کوئی بھی بات پریشان کر رہی ہے تو مجھے بتائیں، میں ان سے خود بات کروں گی۔ اور اگر آپ شادی سے پہلے سارم سے ملنا چاہتی ہیں تو میں سارم کو گھر پہ بلا لوں گی، آپ کے جو بھی خدشات ہوں گے وہ دور ہو جائیں گے۔ ایک ہفتے تک امی بالکل خاموش رہیں۔ میں اس انتظار میں تھی کہ وہ ابو سے بات کریں گی، مگر نہ تو انہوں نے ابو سے بات کی اور نہ ہی ابو کی طرف سے کوئی جواب آیا۔ گھر میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، گھر کا ماحول بالکل چینج ہو چکا تھا۔ امی بھی خاموش رہتی تھی، ابو بھی خاموش رہتے تھے، میں خود بھی خاموش رہنے لگی تھی۔ اب نمرا بھی ہمارے گھر نہیں آتی تھی۔ وہ ہفتے میں 1-2 چکر لگا لیتی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی تھی۔ ایک ہفتے بعد میں نے امی سے دوبارہ بات کی تو انہوں نے بہانہ بنا لیا کہ ابو بہت پریشان ہیں، کاروبار میں تھوڑی مصروفیت چل رہی ہے، ابو جیسے ہی فارغ ہوں گے میں ان سے بات کر لوں گی۔ میں بھی خاموش ہو گئی، یہ سوچ کر کہ شاید کوئی ٹینشن ہوگی۔ جیسے ہی ہمارے ایگزامز ختم ہوئے، یونیورسٹی کو 2 ہفتے کے لیے چھٹی ہو گئی۔ ان 2 ہفتوں میں نمرا نے واپس ہمارے گھر آنا شروع کر دیا۔ میں اور سارم اس بات سے انجان تھے کہ نمرا سارم کے گھر گئی اور وہاں بھی جا کر اس نے غلط بیانی سے کام لیا۔ جس طرح سے اس نے میرے گھر والوں سے غلط بیانی کی، میرے گھر والوں کو بتایا کہ سارم ایک لالچی لڑکا ہے اور لالچی ہونے کے ساتھ ساتھ غریب بھی ہے۔ بالکل ایسے ہی یہ سارم کے گھر والوں کو بھی اس نے پتہ نہیں کیا کیا کہا۔ سارم خود اس بات سے انجان تھا کہ وہ یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ سارم سائیں کے گھر والوں نے بھی اس سے چھپایا۔ میرے ابو نے سارم کو بلایا اور اس سے بات چیت کی، انٹرویو لیا۔ کافی دیر گپ شپ کرنے کے بعد ابو نے سارم سے کہا کہ دیکھو بیٹا، میرا شروع سے ایک خواب تھا کہ میں اپنی اولاد کو خوب پڑھاؤں گا، اور میں نے سترہ کی تعلیم میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں نے یہ سوچ کر کہ وہ بیٹی ہے، کبھی اس کی تعلیم پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اس کو اچھی سے اچھی تعلیم دلوائی اور نہ ہی کبھی کسی چیز کی کمی دی۔ ہاں، مگر مجھے تمہارے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں اپنی ڈگری کمپلیٹ کرو۔ ابھی تمہاری ڈگری کمپلیٹ ہونے میں کچھ ٹائم ہے، اور تب میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں شادی نہ کرو۔ ہاں، جب ڈگری کمپلیٹ ہو جائے تو تم اپنے والدین کو لے آنا، اس وقت شادی کے معاملات طے کر لیں گے۔ اور ابھی تو تمہارے پاس کوئی جاب بھی نہیں ہے۔ سارم نے بھی ان کی بات سے اتفاق کیا، کیونکہ اس کے پاس بھی جاب نہیں تھی۔ گھر کا سارا خرچہ اس کے ابو اٹھاتے تھے، اور اس کے ابو کا بھی چھوٹا موٹا کاروبار تھا۔ اس وقت مجھے ایسا لگا جیسے ابو میرے رشتے سے مان گئے ہیں اور ان کو اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور ان کی ڈیمانڈز بھی ناجائز نہیں تھیں، کیونکہ ہماری ڈگری میں بھی ابھی کچھ ٹائم تھا، اور مجھے اور سارم کو بھی کوئی جلدی نہیں تھی۔ ہم بھی یہی چاہتے تھے کہ ڈگری کمپلیٹ ہو جانے کے بعد ہی شادی کی جائے۔ ہم دونوں نے منگنی کی بھی ضد نہیں کی، اور ہم دونوں نے صبر کیا اور خاموش رہے۔ مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ خاموشی طوفان کے آنے سے پہلے کی ہے۔ ابو نے اصل میں سارم کو ٹالا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ابھی ہمارے پاس 3.5 سال ہیں اور ڈگری کمپلیٹ ہونے میں بہت ٹائم ہے، اور وہ چاہتے تھے کہ اس پورے عرصے میں ہمارے سر سے یہ جو محبت کا بھوت ہے وہ اتر جائے۔ جب نمرا کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ 3.5 سال کا عرصہ اس کے لیے بہت تھا۔ اس نے سوچا کہ اب کافی ٹائم ہے اور اس پورے عرصے میں وہ اپنا کام اچھے سے انجام دے سکتی ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ 4 سال تک ہماری محبت رہی۔ میں اور سارم ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرنے لگے، مگر اس محبت میں کبھی ہم نے اپنی حدود کو کراس کرنے کی کوشش نہیں کی۔ پہلے تو نمرا اور سارم ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے، مگر پھر نمرا نے سارم سے نمبر لے لیا۔ اب وہ اکثر اس سے بات کیا کرتی تھی، اس سے پوچھتی تھی کہ وہ آنے والے وقت میں کیا کرنا چاہتا ہے۔ میں بھی دل کی ہر بات بتا دیتی۔ میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی، میں اپنے آنے والے ہر کام کے بارے میں اس کو پہلے سے ہی بتا دیتی تھی۔ بس اس نے بھی اسی بات کا فائدہ اٹھایا۔ وہ میرے ہر ارادے سے واقف تھی، میرے قدم قدم پر اس کی نظر تھی، اور اس کا ہر تیر نشانے پر لگ رہا تھا۔ 3.5 سال کے عرصے میں اس نے میرے ماں باپ کے ساتھ ساتھ سارم کے ماں باپ کو بھی اپنے ہاتھوں میں کر لیا تھا۔ خیر، ڈگری کمپلیٹ ہو گئی۔ جب سارم نے ابو سے شادی کی بات کی اور رشتہ لانے کو کہا تو ابو نے صاف انکار کر دیا۔ جب میں نے ابو سے بات کی تو انہوں نے مجھے ایموشنل بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ ابو نے کہا کہ
کہ سارم میرے قابل نہیں ہے اور انہوں نے میرا رشتہ ایک بہت ہی اعلیٰ خاندان میں طے کر دیا ہے اور اب وہ اپنی زبان سے نہیں پھر سکتے۔ سارم اور میں دونوں خاموش رہ گئے۔ ابو نے اپنی ضد پوری کی اور میری شادی اپنے دوست کے بیٹے سے کر دی۔ میری شادی کے 2 ہفتے بعد مجھے پتہ چلا کہ سارم جاب کے سلسلے میں دبئی چلا گیا ہے۔ یہ بات مجھے نمرا نے بتائی اور اس نے بتایا کہ وہ اپنے فیوچر کو بنانے کے لیے ایسا فیصلہ کیا۔ میں اداس بھی تھی اور اس کے لیے خوش بھی تھی کہ چلو اچھا ہوا، وہ اپنی زندگی بنائے گا۔ میں نے صبر کر لیا اور اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ شادی کے کچھ مہینے بعد نمرا کی والدہ میرے ابو کے پاس آئیں اور انہوں نے درخواست کی کہ بھائی صاحب، جیسے سدرا آپ کی بیٹی ہے، نمرا بھی آپ کی ہی بیٹی ہے، برائے مہربانی اس کے لیے بھی کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈیں۔ ابو نے نمرا کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ جس طرح سے نمرا کی فیملی زیادہ امیر نہیں تھی، ابو نے بھی مناسب لوگ دیکھ کر رشتہ کروایا۔ نمرا کے والدین کو رشتہ بہت پسند آیا، مگر نمرا کو وہ رشتہ بالکل پسند نہیں آیا۔ وہ غصے سے تلملا اٹھی۔ وہ ابو کو تو کچھ کہہ نہ سکی، مگر وہ اپنا سارا غصہ نکالنے کے لیے میرے پاس آ گئی۔ وہ غصے میں بولتی گئی، آخر مجھے بھی غصہ آ گیا اور ہم دونوں کے درمیان میں بحث ہونے لگی اور اتنی شدید ہو گئی کہ ہماری اچھی خاصی لڑائی ہو گئی، اور آخر کار اس نے اپنے منہ سے خود ہی بتا دیا کہ کس طرح سے سارم کے رشتے میں اس نے غلط فہمیاں پیدا کی۔ وہ غصے میں اتنی پاگل ہو چکی تھی کہ وہ بولتی رہی اور میں سنتی رہی۔ اسے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی یہ سب سن کر حیران رہ گئی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا وہ سچ بول رہی ہے۔ میں اپنے آپ سے سوال کر رہی تھی۔ میں بالکل خاموش سی ہو گئی۔ جب وہ غصے میں آ کر سب کچھ بول چکی، اس نے ایک لمحے کے لیے سانس لیا۔ اس نے اپنے آپ پر غور کیا اور ایک دم چپ ہو گئی۔ اتنی دیر بکواس کرنے کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ وہ کیا بول چکی تھی۔ جب اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ سب سچ بول چکی ہے تو اس نے ایک دم سے بیگ اٹھایا، وہاں سے چلی گئی۔ وہ اپنے مقدر پر پچھتا رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ کیوں وہ ایک غریب زندگی گزار رہی ہے اور کیوں اس کو اس طرح کا لائف سٹائل نہیں مل سکتا۔ جانے سے پہلے اس نے مجھ سے سوال کیا کہ آخر کیوں؟ جس طرح سے ایک بہت بڑے گھر میں میری شادی ہوئی، کیا وہ ڈیزرو نہیں کرتی؟ اس کی ہزار ہاں کوششوں پر بھی سارم اس کا نہ ہو سکا اور اب ایک عام سا رشتہ اس کے لیے لایا گیا۔ وہ ساری زندگی میرے گھر میں پلتی رہی، میرے جیسے کپڑے پہنتی، میرے جیسے کھانا کھاتی، میری جیسے زندگی گزارنے لگی تھی۔ اس لیے وہ اپنی اصل بھول چکی تھی اور اب چاہتی تھی کہ اس کو لائف پارٹنر بھی میرے جیسا امیر آدمی ہی ملے تاکہ اس کی آگے کی زندگی آسانی سے کٹ سکے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ اب نمرا کے پاس نہ سارم رہا، نہ میں رہی، نہ میری فیملی۔ اس کی لالچ نے اسے اکیلا کر دیا۔ اس کی محبت ایک دھوکہ تھی۔